سی آپ پرابلم میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں یا جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو باہر نکالنے کے لیے. ظاہر ہے فیملی ہے, سینٹیمنٹس ہیں, وہ کرے, وہ ایسے ہی ہوگا, پہلاج آپ کے لیے نکلے گا فار ایگزامپل. تو ایسا کیوں ہوا کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ کسی سے ملتے ہیں یا کوئی بھی ان کو جیل سے نکالنے کے اوپر کوئی بھی موومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں لعنت ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا خان صاحب کے بغیر پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی. ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے. جو جیل میں ہے لوگ اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہیرو بنانے کے لیے جیل میں ڈالا ہے, اور جو جیل سے باہر ہے اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہی. آپ کی تحریک کی آئیڈیولوجی کیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ نہیں, غیر اسلامی تو خیر کبھی بھی نہیں. 175 سے زیادہ پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں پاکستان کی, ان میں سے کسی ایک کے اندر انفارچونیٹلی جماعت اسلامی کے علاوہ کسی میں ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ یہ بتا دیں 27ویں ترمیم جو ابھی پاس ہوئی ہے وہ ٹھیک پاس ہوئی ہے یا غلط؟ ہرگز غلط, قابل مذمت ہے بھائی, کون اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ عمران خان زندہ باد ہے. عمران خان ہمیشہ زندہ باد. کہ ابھی اس تحریک کا ہم نے کوئی نام اناؤنس نہیں کیا, ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اس کا کوئی رجسٹریشن کا پلیٹ فارم اناؤنس نہیں کیا, اور کیسا تہلکہ ہے اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں. اور کون سا ایسا مضبوط ہاتھ آپ کے پیچھے ہے جو اتنا تہلکہ مچ گیا؟ وقار صاحب ہے ہمارے, ان سے کسی نے پوچھا اقرار الحسن پارٹی پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ سی ایم سندھ بن جائے اور میں پی ایم بن جاتا ہوں اور میری پارٹی جوائن کر لے. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, 295C کے تحت ان کو اس وقت کسٹڈی میں لیا گیا, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ صبا قمر صاحبہ نے ابھی ایک کمنٹ پاس کیا کراچی کو لے کے SHIT, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ان کو کیا SH ورڈ؟ So you wanted to live in Lahore. کام کیا واپس آ گئے. SHIT. I come back, stay. شٹ کراچی کے حوالے سے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, تقریباً 20 سے زائد سال کا ان کا صحافتی کریئر, سینکڑوں سٹنگ آپریشنز جس کے اندر سوسائٹی کے بہتری لانے کے لیے مختلف اقدامات انہوں نے کی اپنے پروگرام کی توسط سے, لیکن آج انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت نہیں. اسی لیے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے جو اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ زیر بحث ہے. کچھ لوگوں کی رائے اس کے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, کچھ لوگوں کی رائے اس پہ نیگیٹیو ہے. تو آج چند سوال لے کے ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں آپ سب کی خدمت میں. اقرار الحسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرار بھی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں, آل گڈ. بڑے مصروف ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ, آپ آئے اور آپ کو بات کرنے کا موقع دیا. بالکل, ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہم کچھ سیکھ کے بھی آپ سے جائیں گے اور کچھ جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ کچھ تیز بھی ہو سکتے ہیں, ضرور ضرور ضرور, تو وہ ہم آج آپ سے کریں گے. سب سے پہلے اقرار بھائی, آپ نے اپنی زندگی کا بہت حصہ کراچی میں گزارا, اب آپ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے لاہور اور کراچی کی ایک بحث اگین سے چھڑ گئی ہے, اور یہ ایک ان اینڈنگ قسم کی ڈبیٹ ہے جو ساری زندگی میرے خیال میں چلتی رہے گی لاہور اور کراچی کی. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ میں دونوں معاملات میں نا بائسڈ ہوں, اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے خواب لاہور کی سڑکوں پہ دیکھے ہیں, اور اللہ نے ان خوابوں کو تعبیر کراچی کی سڑکوں پہ عطا کی ہے. یعنی ہم یہاں لاہور میں زمانہ طالب علم میں سوچتے تھے کہ گاڑی اچھی ہو, اچھا گھر ہو, لوگ پہچانیں, اور وہ سارا کچھ ہوا کراچی میں. تو دونوں شہر میرے لیے بڑے بہت مجھے عزیز ہیں. اگر آپ میری جذباتیت یا جذباتی وابستگی کی بات کریں تو کراچی میں نے زندگی کے 12 سال اور بہترین زندگی کے 12 سال گزارے ہیں میں نے وہاں پہ. میرے کریئر کا عروج, لوگوں کی محبت, پیار, میرے بیٹے کی پیدائش, کراچی شہر نے بہت کچھ دیا مجھے. اور ظاہر لاہور شہر سے بھی میرا سارا زمانہ ہے طالب علمی, میرے رشتہ دار, میرے ریلیٹیوز, میرے بچپن کا بہت سارا حصہ, اور اب زندگی کے بہت سارے اسٹرگلنگ سال جو ہیں وہ یہاں گزر رہے ہیں. انفراسٹرکچر کے اعتبار سے تو بہت ہی واضح طور پر بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کراچی حالت یہ, ابھی میں 4 دن پہلے وہاں سے آیا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب کربلا بن چکا ہے, پانی نہیں ملتا کسی بھی علاقے میں. ہمارے ہوتے بھی یہ تھا, یعنی وہاں پہ آپ کروڑوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں DHA میں, اور پانی کے جو ٹینکر ہیں وہ ہفتے میں 2 ڈلوانا پڑتے ہیں آپ کو. اور وہ یعنی وہ آپ لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کموڈ دبانے کا مطلب اس زمانے میں آج سے 4 سال پہلے مطلب تھا 360 روپے کا پانی آپ نے بالکل بہا دیا. تو یہ بدقسمتی کراچی کی ہے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے, اور میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے پنجاب کہ اسے چاہے چودھری پرویز الہی تھے, چاہے شہباز شریف تھے, چاہے عثمان بزدار, اللہ رحم کرے استغفر اللہ,
اور میں حیران ہوتا ہوں ابھی بھی پی ٹی آئی کے دوست ان کو جب ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. محسن نقوی جیسے ایون جو نگراں وزیر اعلیٰ بھی آئے تو سب نے سوائے عثمان بزدار کے, اور ابھی بھی مریم صاحبہ کا تو خیر فیصلہ ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس وہ بھی 50-50 والا معاملہ ہے, لیکن ٹھیک لوگوں نے سرو کیا پنجاب کے جو بھی لوگ. اچھا, صبا قمر صاحبہ نے ابھی ایک کمنٹ پاس کیا کراچی کو لے کے SHIT, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ان کو کیا SH ورڈ. So you wanted to live in Lahore. کام کیا واپس آ گئے. SHIT. I come back stay. SHIT. She said before shit. It means shit. کراچی کے حوالے سے تو انہوں نے اس سے پہلے یہ کمنٹ پاس کیا ہے کہ میں جاتی ہوں کراچی, اپنے کام کرتی ہوں اور واپس آ جاتی ہوں, کہ میں شفٹ ہونے کو کبھی میں نے کنسیڈر نہیں کیا. پھر بیچ میں انہوں نے یہ ورڈ بولا SHIT, تو اس کے اوپر اگر آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں. نہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ میرا بہت احترام کرتی ہیں, اور بہت ہی ان کے ساتھ ایک بہت ہی ادب کا احترام کا ایک تعلق ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا. چلے اور میرا خیال اگر کہا ہے انہوں نے تو نہیں, کراچی بہت پیارا ہے, اور مجھے لگتا ہے کراچی بہت سارے معاملات بہت چیزیں. کراچی کے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے آپ یہ لفظ کہہ سکتے ہیں. کراچی میں جو مسائل ہیں, کراچی میں جو آپ فون لیتے ہوئے گھبراتے رہتے ہیں, کراچی میں جو روڈز کے انفراسٹرکچر کی بات ہے, کراچی کا جو انفارچونیٹلی ٹریفک ہے, بہت ساری ایسی باتیں. لیکن ایز اے سٹی ظاہر ہے پاکستان کی شان ہے وہ, چاہے شہر میٹروپولیٹن سٹی ہے ہمارا, ون آف دا بگیسٹ سٹی ان ٹرمز آف پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے. اچھا اقرار بھائی, صحافتی کریئر کے اندر آپ نے درجنوں نہیں سینکڑوں اسٹنگ آپریشنز کی ہیں, اور آپ کو نہیں لگتا کہ بینگ اے جرنلسٹ کچھ ذمہ داری بھی آپ پہ عائد ہوتی ہے؟ 2016 میں آپ ویپن کے ساتھ سندھ اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی ان ٹرمز آف یور اون سیکورٹی اینڈ آل دیٹ, اور اگر وہاں پہ کوئی انہونی ہو جاتی تو اس کی رسپانسبلٹی کون لیتا؟ دیٹس ٹرو. نہیں, ایک تو یہ کہ میں خود ویپن کے ساتھ انٹر نہیں ہوا تھا, وہ ہمارے ایک ٹیم ممبر تھے, اور وہ مکمل ڈیل کر کے اور ہر چیز اس کی یقینی بنانے کے لیے. یہ پہلی بار نہیں تھا, اور مجھے بہت تفصیل سے یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ فرانس میں بھی ایک اسٹنگ آپریشن, وہاں کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر ایک بہت ہی معروف صحافی وہ پسٹل جو ہے جہاز تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے, اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ایک سیکیورٹی لیبس ہے. اور اسی طرح اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ہم نے اپنے پروگرام میں بہت سارے حوالے اس کے دیے ہوئے. کامن ویلتھ گیمز تھیں یا اولمپکس تھے غالباً, اس میں ایک بارود کا بھرا ہوا بیگ ایک صحافی جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر لے جانے میں کامیاب. تو دس از سم تھنگ جو کہ جرنلسٹنگ آپریشنس کے حوالے سے کرتے رہے ہیں. جب یہ ہم نے 2016 میں یہ کیا, اس وقت بھی بہت سارے سوالات ہوئے, اور اس میں بھی ہم نے انٹرنیشنل جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں اور جن جرنلسٹ نے کیا یہ اس طرح کے اسٹنگ آپریشن, ان کے حوالہ جات ہم نے دیے, لیکن ہم نے اپنا پورا ہوم ورک کر کے تسلی اور تشفی کے بعد یہ کارنامہ سر انجام دیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایز پر SOP وہ اگر ایک پوٹینشیل تھریٹ آتا ہے, وہ بھی اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ, تو وہاں پہ ایکشن لینے میں ان کو کوئی ٹائم نہ لگتا؟ یہ دیکھیں بنا کے سامنے کون ہے, اور کوئی اگر ایکشن ہو جاتا تو ایک انہونی تو ہو سکتی ہے. دیٹس ٹرو کہ ظاہر ہے کوئی سنائپر اگر وہاں ہوتا یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اپنا ہوم ورک بہت مکمل کر کے بڑی تسلی اور تشفی کے بعد یہ کیا تھا. ہوم ورک میں یہ تو نہیں شامل تھا کہ جو سنائپر ہیں ان کو پہلے سے میسج کر دیا تھا کہ چلانا نہیں. اچھا اقرار صاحب, حق خطیب ایک بڑے معروف پیر صاحب ہیں پاکستان کے اندر, آپ پرسنل لیول پہ ان کے خلاف پروگرام کرتے ہیں, ایک نہیں دو نہیں درجنوں, پھر آپ 8 مہینے پروگرام کرتے ہیں. صرف پروگرام نہیں کرتے بلکہ آپ تو ایک تحریک شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ریلیز کی صورت میں گئے, لیکن کچھ کنکلوڈ نہیں کر پائے آپ. آج بھی پاکستان کے قومی سطح کے سرکاری سطح کے پروگرامز میں ان کو ایز اے چیف گیسٹ بھی بلایا جاتا ہے, اور وہ بالکل اپنا جو اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میرے اور آپ کے ہاتھ میں ایفرٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر یہ اطمینان رکھتا ہوں اپنے دماغ میں کہ یار میں نے جو کیا, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار تو جانتا ہے, تو نے مجھے جتنی اوقات, جتنی حیثیت, جتنی طاقت دی تھی, میں نے اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کی. اگر آپ یہ سرخرو ہیں نا, تو پھر نتیجہ تو ظاہر ہر چیز کا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ تو ظاہر وہ قدرت اور پروردگار کے ہاتھ میں. میں نے 8 مہینے تک ایک ایک ثبوت کے ساتھ, ایک ایک ایویڈنس کے ساتھ, ایک ایک ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ اس شخص کو بے نقاب کیا. اور اس لیے نہیں کہ میرا کوئی ذاتی رنجش یا عداوت تھی, اس لیے کہ میں ان لوگوں سے ملا جن کے بچے اور بچیاں مرے ہیں اس بدبخت کی وجہ سے, جن کو یہ کہتا تھا کہ میری پھوک کے بعد آپ نے ڈاکٹر یا ہاسپٹل نہیں لے کے جانا ان بچوں اور بچیوں کو, اور بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنے ماں باپ کے سامنے مر گئے. تو ظاہر ہے پھر آپ ایک پرسنل فیل, تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہیں اس طرح کے کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جو دین کا غلط استعمال کر رہا ہے. جو لفظ آپ نے پیر استعمال کیا, اس لفظ کی حرمت کا لفظ غلط استعمال کر رہا ہے, طریقت کا, شریعت کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ مجھے اس کو ایک فریضے کے طور پر سر انجام دینا چاہیے. اب یہ انفارچونیٹ ہے
کہ ہمارے سسٹم میں سارے فراڈیے یا سارے 2 نمبر لوگ جو طاقتور ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اب یہ ظاہر ہے میرے اختیار میں نہیں ہے. اب اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے لوگوں کی اس جگہ پرٹیکولر جو کیس ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کون سا طاقتور ہاتھ تھا جنہوں نے میں تو ظاہر ہے میرے پاس کوئی ثبوت ایسا تو ایسا نہیں ہے, لیکن ایک منظر نامہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہم نے 8 مہینے اس کو ایویڈنس, ڈاکومنٹس, ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا, اور پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ ٹی وی پر آرمی چیف اور وزیر اعظم کی موجودگی میں علماء مشائخ کانفرنس میں سب سے پہلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ تو طے ہے کہ ظاہر ہے جہاں آرمی چیف ہے ان کا ادارہ جو ہے وہ ساری اسکروٹنی بھی کرے گا, سٹنگ پلان کیا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی اور وزیر اعظم کی ٹیم کی ایما یا ان کے مشورے یا اس کے بغیر یہ ہوا ہو. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے یا تو سرکار یا حکومت یا پھر ظاہر ہے جو طاقتور ترین ادارہ ہے اس کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر یا کسی نہ کسی لیول پر اس کے پیچھے. بالکل. اقرار صاحب, آج ہم پاکستان میں جس ٹائم زون میں بیٹھے ہیں 2024 میں الیکشن ہوا, جو آج کی کرنٹ گورنمنٹ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ پہ آئی ہے اور الیکشن بالکل صاف؟ بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. میں نے ابھی آج ہی 2-3 ویڈیوز پرانی نکلوا کے دیکھی, اور میں ان ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جس دن صبح ہم اٹھے ہیں الیکشن والے ریزلٹس اناؤنس کر کے, اس دن کی صبح کے وہ ویڈیو کلپ بھی موجود ہے جس میں نے کہا کہ بدترین دھاندلی ہے, اس کو تو الیکشن کہا ہی نہیں جا سکتا. بالکل آپ نے کہا. پھر اور ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں جن میں نے بارہا یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا یہ الیکشن, اس کو الیکشن کہنا ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. اور بڑی ننگی اور کھلی اور گندی دھاندلی تھی جو 2024 میں ہوئی. دس از مائی پرنسپل بالکل اسٹانس ہمیشہ سے. بالکل, اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایشوز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ایشوز ہیں اس سے کئی زیادہ بڑا ایشو ہمارے سسٹم کا ہے. اگر آج آپ بات کرتے ہیں ایک نئی تحریک کی, جو بھی آپ کا کنسیپٹ ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ نوجوانوں کی تحریک ہوگی. لیٹس ایزیوم کہ 2024 میں وہی نوجوانوں کی تحریک تھی اور یہی ساری پریکٹس ان کے ساتھ بھی ہوتی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے پولیٹیکل پارٹی کا انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کریں؟ اس کے لیے آپ نے کیا اسٹیپ لیا؟ آپ اس اسٹیپ کو اسکپ کر کے آپ پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن میں آ رہے ہیں. جو سسٹم خراب ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ میں دھاندلی ہوتی ہے, ووٹ چوری ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگتے ہیں اس ملک میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سسٹم میں کچھ خاص اداروں کا جن کا رول نہیں ہونا چاہیے, ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ ہم سب مل کے ٹھیک کریں گے. وہی میں کوشش کر اسٹیک ہولڈرز کریں گے. وہی کوشش کر رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. میں وہی کر رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. نہیں کامران, یہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا مطلب ایک جماعت یا ایک پارٹی ہوتا ہے نا. پارٹی کا مطلب ہے مشاورت سے فیصلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب, ان تینوں کی پارٹیز میں یہ اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے کبھی کسی سے مشاورت کرتے ہیں؟ یہ تینوں جو کابینہ میں کوئی کون سی کابینہ جو ان کی اپنی پرسنل کابینہ ہے, کوئی کابینہ نہیں ہے ڈیزائن کی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. مشاورت یہی نا, دیکھیں پارٹی ہی کی مشاورت سے ہی پارٹی چیئرمین بنا ہے. نہیں, ان کی ایک یہی پرابلم ہے. ہاں جی, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہی تو پرابلم ہے. عمران خان جب چیئرمین بنے نہ اس سے پہلے کوئی مشاورت ہوئی, نہ پارٹی میں کوئی الیکشن ہوئے, نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے, انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا کبھی, اور وہ ایس او پی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایس او پی بھی ہے. آپ کو وہ ڈاکومنٹ سبمٹ بھی کروانا ہوتے ہیں. لیکن میں بہت وثوق اور بڑی گارنٹی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں تو بڑے عرصے سے اس پر تحقیق کر رہا ہوں. نہ نون لیگ میں, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا جس سے ہم کہیں کہ یہ واقعی جنون ایک الیکشن تھا. نام نہاد ایک بلا مقابلہ وہ پیپر بھر کے جو بھجوا دیا جاتا ہے. یہ پورا پاکستان جانتا ہے یہ بات, ایسا نہیں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. پارٹی کے اندر مشاورت کا کوئی میکانزم نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا, اور جب فیصلہ باہر آیا تو جو نامزد چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, انہوں نے کہا کہ اب خان صاحب نے کہہ دیا ہے, لہٰذا کوئی کمیٹی, کوئی پارٹی کا انفراسٹرکچر نہ اس پر مشاورت کرے گا نہ اس پر بحث ہوگی. یہ فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ. دس از کالڈ ڈکٹیٹرشپ. نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پارٹی کے ڈیسیجن میکرز ہیں انہوں نے یہی فیصلہ اور اسی مشاورت کے اوپر اپنی انڈورسمنٹ دی ہو کہ جو فائنل فیصلہ جو بھی عمران خان کرے گا ہم اس کو مانیں گے. یہ بھی تو ایک مشاورت ہی ہے نا. دس از ناٹ ڈیموکریسی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک خاندان کسی بھی ایک پوسٹ, کسی بھی ایک منصب یا کسی بھی عہدے پر اپنی آخری سانس تک قائم رہے اور اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بھی مشاورت کا پابند نہ ہو, اور جو وہ فیصلہ کر لے اس فیصلے سے اس کی پارٹی یا اس کو کسی کو بھی اختلاف کی جرت نہ ہو.
نہ زرداری صاحب کے خلاف ان کی پارٹی میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ سر ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے, نہ نواز شریف صاحب کے خلاف ان کی پارٹی میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ جی ہم اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور نہ ہی عمران خان صاحب کی پارٹی میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہم اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لہٰذا اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے. انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیاں, آپ تو ساری دنیا جاتے ہیں, دنیا بھر میں پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب ایک آدمی یا ایک خاندان نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں کوئی 30-40 سال تک پارٹیوں پر قابض نہیں رہتا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ الیکشن کے بغیر پارٹیوں کا کوئی عہدہ کسی کو مل جائے, اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے سے پہلے نہ کوئی مشاورت ہو اور نہ ہی اس فیصلے سے کوئی اختلاف کر سکے. میں بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک ایسی پارٹی جو کہ واقعی پارٹی ہو, جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ پارٹیز نہیں, وہ انڈیویجولز ہیں. ٹھیک ہے, وہ انڈیویجولز کے انٹرسٹ کے لیے, ان کی کرسی کے لیے, ان کے اقتدار کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہم نے ایک بار بھٹو کی لڑائی لڑی, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہم نے ایک بار بے نظیر کی لڑائی لڑی, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہم نے نواز شریف کی لڑائی لڑی, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہم عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس سسٹم کی لڑائی کون لڑ رہا ہے؟ اس نظام کی لڑائی کون لڑے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سسٹم ٹھیک کریں, پھر ایک نئی پارٹی کو وجود میں آنا چاہیے اگر بنائی جائے تو. میں یہ کہہ رہا ہوں اس سسٹم کو ٹھیک کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں یا اس سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں. عمران خان اپنے وقت میں گود میں بیٹھے رہے, نواز شریف پہلے انقلابی بنے رہے, آج گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان اب انقلابی بنے ہوئے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں جرنیلوں سے ہی بات کروں گا, میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا. تو اس سسٹم کے جو بینیفیشری انڈیویجولز ہیں, ناٹ پارٹیز, ان کے ہوتے ہوئے اس سسٹم کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اس سسٹم کے لیے آپ کو ایک پارٹی ہی بنانا پڑے گی. میں بار بار ایک چھوٹی سی بات, آخری جملہ, سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے والے لوگ ٹھیک اوپر آئیں گے, اور لوگ ٹھیک تب اوپر آئیں گے جب انہیں چوز کرنے کا یا منتخب کرنے کا طریقہ میرٹ اور ڈیموکریسی کی بنیاد پر ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کے انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, پارٹی کہتی ہے پارٹی کہتی ہے نہیں, فیکٹ میں تو وہ پیپر پروڈیوس کر دیں گے, پیپر ہی پروڈیوس کرتے ہیں نا, مگر پیپر ہی بولتا ہے نا. آپ نہیں, آپ پاکستان آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ فار ایگزامپل کون ثابت کرے گا؟ آپ کی ڈگری ثابت کرے گی. تو انٹر پارٹی الیکشن کے لیے انہوں نے پیپر سبمٹ کرا دیے, انٹر پارٹی الیکشن بھی انہوں نے کرایا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ میرٹ پہ. میں ایک سچویشن دیتا ہوں اقرا صاحب کہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ اناؤنس ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب جیل سے باہر ہیں, آج سے 3 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں, ساری سچویشن آپ کے سامنے, اور عمران خان کے ساتھ کاغذات نامزدگی. پہلی بات تو یہ اختیار ہے کہ لوگ کاغذات نامزدگی جمع ہی نہ کریں, لیٹ سے وہ بلا مقابلہ ہوتا ہے, لیکن لیٹ سے اگر ان کے ساتھ اقرار الحسن بھی جو ہے ان کے پارٹی کے ممبر, اور اقرار الحسن بھی پارٹی چیئرمین شپ کے لیے اپنا یا پارٹی پریزیڈنٹ کے لیے اپنے پیپر سبمٹ کرتے ہیں, اور انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے, آن میرٹ ہوتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے اور اقرار الحسن مجھے 0 ووٹ بھی نہیں ملے گا بھائی, اس کی میں ہی نہیں, تو الیکشن تو ہو گیا نا. نہیں, انٹر پارٹی الیکشن ہو گیا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پرویز مشرف جو ہیں, انہوں نے ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم کے نتیجے میں ان کو 95.5% ووٹ مل گئے پاکستان میں. ٹھیک ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جنرل ضیاء نے ریفرینڈم کروایا, اس کے مقابلے میں ان کو 90% سے ایکسٹرا ووٹ مل گئے. لیکن یہ 90% یا 95% ووٹ ملنا اس فیکٹ کو تبدیل نہیں کرتا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اب الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ 99.99% ووٹ لے کر پارٹی کے چیئرمین دوبارہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ بنیادی طور پر ڈیموکریٹک بات لگ رہی ہے, لیکن یہ اس فیکٹ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ وہ ایک ڈکٹیٹوریل طریقے سے پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے نا. مثال دیتا ہوں, کیا کرنا چاہیے تھا انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک پارٹی اگر وجود میں آتی جیسے ساری دنیا میں ہوتی ہے, پارٹی میں ابتدا سے ہی الیکشن ہونا شروع ہوتے, پارٹی میں یونین کاؤنسل کے لیول کا عہدہ بھی, پارٹی میں تحصیل, ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے لیول کا عہدہ بھی, اور پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ بھی ایک پراپر ڈیموکریٹک پولیٹیکل الیکٹورل طریقے سے ڈیسائیڈ ہوتا, اور پہلے دن سے ایسا ہوتا. آپ کسی بھی جگہ 30 سال تک جب قابض رہیں گے تو آپ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ اب صدام حسین کے خلاف بھی کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا, معمر قذافی کے خلاف بھی کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا. تو 30 سال بعد کسی ایک پلیٹ فارم پر الیکشن کروا کے آپ کہیں جی ہم ڈیموکریسی کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو مثال دے دی کہ صدام حسین کے خلاف 30 سال رہنے کے بعد کسی کی جرت تھی کہ اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتا, اور کیا کوئی اس کو ووٹ دیتا؟ عراق کے اندر معمر قذافی کے خلاف کسی کی جرت تھی, لیبیا میں الیکشن لڑتا, اور کیا کوئی اس کو ووٹ دیتا؟ پھر آپ اپنے اس ڈکٹیٹر تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقہ کار ڈکٹیٹرشپ والا ہے جس میں آپ کسی میرٹ بیسڈ الیکٹورل پروسیس سے گزر کر ایک منصب تک نہیں آئے ہوتے, اور وہاں پر رہنے کے لیے آپ نے الیکشن کا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا ہوا ہوتا. لیکن ٹھیک ہے, آپ کی بات سے لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگریمنٹ, بٹ دا تھنگ از کہ ود ان پارٹی عمران خان اگر
کسی بھی ود ان پارٹی وہ چیئرمین شپ کے لیے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ہارے گا نہیں, اور یہی طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. لیٹ سے آج عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں جیل سے اور وہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں کسی بھی پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے بھی یا پریزیڈنٹ شپ کے لیے بھی میں کنٹیسٹ نہیں کرتا, تو کیا آپ اپنی تحریک ختم کر دیں گے اور ضم کر دیں گے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں, میری اپنی تحریک سے مراد تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کروں گا کہ ضم, میں تو ایک پیغام کامران کوشش کر رہا ہوں ایز جرنلسٹ لوگوں تک پہنچاؤں کہ دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کیسے کام کرتی ہیں. اب چونکہ پی ٹی آئی اس طرز کی پارٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی, ایک شخصیت کے ارد گرد وہ ڈیولپ ہوئی ساری, ان کی محبت میں, ان کے پیار میں, ان کے عشق میں, اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پارٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی چونکہ شخصیت پرستی پر کھڑی ہوئی, اسی طرح نون لیگ اور زرداری صاحب کی خاندان پرستی پر ان کی پارٹیوں کی بنیاد کھڑی ہے, تو وہ دیواریں ٹیڑھی تعمیر ہو چکی ہیں. ان دیواروں کو سیدھا کرنے کا آپ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, خان صاحب کے بغیر پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی. ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, ہر آدمی دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. جو جیل میں ہے لوگ اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہیرو بنانے کے لیے جیل میں ڈالا ہے, اور جو جیل سے باہر ہے اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہی. جو پاکستان میں ہے اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں, جو پاکستان کے باہر چلا گیا اس کو بھی غدار کہہ رہے ہیں کہ فوج نے بھیجا باہر. تو پارٹی کے اندر اس قدر آپس میں نفرتیں, تفاوت, تفریق, لڑائی جھگڑا, انتشار ہے کہ خان صاحب کے بغیر, خان صاحب کا مطلب خان صاحب ہے بس, ٹھیک ہے, خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی ہے, خان صاحب نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹرکچر اتنا خراب تعمیر ہو گیا ہے یا اتنا برا بن گیا ہے, گروہ بندیاں, دھڑے بندیاں اور وہ سارا کچھ, کہ اب اس میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز آ نہیں سکتی. وہ ایک شخص کی پارٹی ہے, وہ ایک شخص کی پارٹی رہے گی. اچھا ہے یا برا ہے اس پر بحث نہیں کرتے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دنیا میں جو سسٹم کام کر رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ کیوں آپ نے ایک آدمی کو 30-40 سال کا موقع دیا, دوسرے کو آپ نے 40-50 سال کا موقع دیا, تیسرے کو 60-70 سال کا پارٹی کو موقع دیا, اور پھر بھی آپ ساری دنیا میں جس طرح سے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں چل رہی ہیں ویسی پارٹی کیوں نہیں لانا چاہتے آپ؟ اس کی وجہ مجھے بتائیے نا. جہاں دنیا میں 99.9% جگہوں پہ جمہوریت کام کر رہی ہے, جمہوریت کا تسلسل برقرار ہے, جمہوریت ڈلیور کر رہی ہے, وہاں کی جمہوریت کی جو بیس ہے یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے اندر بھی ڈیموکریسی ہے, ان کے اندر الیکٹورل پالیٹکس ہوتی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر میرٹ کا ایک سسٹم موجود ہے. اس سسٹم کو یہاں لانے میں پرابلم کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی ریزسٹنس کیوں ہو رہی ہے. چلے میں یہ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب باہر آئیں گے, ہمیں اتنی محبت ہے ان سے, جو کہ مجھے بھی ہے بہت حد تک, بالکل ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو, مت چھوڑیے. مگر یہ سوچیں 73-74 برس کی عمر کے عمران خان صاحب 2 بار اور وزیر اعظم بن کے 85 سال کے ہو جائیں گے, اور 85 سال کے بعد بھی آپ نے ان کو ریٹائر نہیں کرنا یا ان کو عزت اور احترام سے ان کو وقت نہیں دینا کہ وہ اپنی زندگی گزاریں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر کسی اور شخص کو ڈھونڈ کے پھر 40 سال اس کی خدمت کریں گے, اس کو پوجیں گے, پھر آپ کے بچے 40 سال بعد کسی اور کو پوجیں گے. یہیں پہ تو میرا پوائنٹ آ گیا. آپ نے خود ایک بات کر دی کہ لیٹ سے عمران خان صاحب واپس بھی آ جاتے ہیں, پھر پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں, 2 بار بن جائیں گے میکسیمم, اس کے بعد کیا؟ تو یہی تو سوال ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کے بعد پارٹی تو پھر ایگزسٹ کرتی ہے نا, سسٹم تو آ گیا, اس کے اندر آپ انٹر پارٹی الیکشن کرائیں, ٹھیک ہے, جو ممبر جس کو ووٹ کرتے ہیں وہ چیئرمین بن جائے گا, کوئی اعتراض نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ابھی الگ سے ایک 1.5 انچ کی مسجد پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے نا, وہ پارٹی میں کہہ رہا ہوں نہیں ایگزسٹ کرتی, وہ آپ کے پیپرز میں ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایگزسٹ نہیں کر رہی نا, وہ تو ایک آدمی ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ آدمی ہے تو پارٹی ہے, وہ آدمی نہیں ہے تو نہیں. اور پھر اس میں ایک بات اور کہ آپ ازیوم کر لیجئے آئیڈیل کہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں, اللہ کرے وزیر اعظم بن جاتے ہیں خیر وافیت سے, ان کی پارٹی جو ہے نا اس میں الیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہترین آئیڈیل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے, تو بھی کامران اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک اور پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو. ڈیموکریسی کا مطلب کسی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے, کسی کے اندر مشاورت کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کسی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا انٹرنل الیکشن کا کوئی طریقہ کار نہیں, کوئی ایک پارٹی نہیں ہے. ان ساری پارٹیوں کے جتنے لیڈرز ہیں کوئی ایک نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے وزیر اعظم بنائے. سب کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا. کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے لوگوں میں سے قابل لوگ بھی آگے آئیں گے, عام نوجوانوں میں سے بھی جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کو بھی برابر موقع ملے. کوئی نہیں کہتا. یہ سب جو ہے وہ اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے. دکان چلتی ہے ایسے جیسے 30-40 سال کوئی ایک آدمی کھولے اور کھول کے وہی بیٹھے اس کے اوپر. پولیٹیکل پارٹیاں دنیا میں کہیں ایسے نہیں چلتی کہ 30-40 سال کوئی آدمی یا خاندان اس کے اوپر مسلط رہے. اچھا اقرا صاحب, پچھلے 2 سال تقریباً 1 سال سے زائد عرصے کے اندر ٹویٹر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ عمران خان کہ انڈیویجول ایز این عمران خان اس کے اگینسٹ آپ کی طرف سے کافی ٹویٹس آتی ہیں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جا رہے ہیں عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. تو یہ یو ٹرن بھی آپ نے عمران خان سے انسپائر ہو کے لیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہتا ہوں, عمران خان صاحب کی میں نے بہت ہمیشہ بڑی تعریف کی ہے,
اور آج بھی میں بے تحاشا ٹویٹس. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ اگر ریشو نکالیں گے آپ کو 90 اور 10 کا ریشو ملے گا. 90% تعریف میں ملیں گی آپ کو باتیں, اور 10% ایسی ہوں گی جو حالیہ کچھ دنوں کے اندر, اور وہ بھی اسرائیل کی مذمت کے میرے سوال سے ایک ماحول پی ٹی آئی کے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ٹاؤٹ کہتے ہیں تو پھر آپ جواب میں عمران خان کی وہ ویڈیو لگانی پڑتی ہے. آپ نے پہلے ان کو کہا تھا ان کو عمران خان, نہیں کبھی بھی نہیں ایسی تو ایسی نہیں ایک ٹویٹ ہے موجود. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ, ان کا سوشل میڈیا جب آپ کو ٹاؤٹ کہتا ہے پھر آپ کو جواباً ٹاؤٹ بتانا پڑتا ہے کہ ٹاؤٹ کیسا ہوتا ہے, ٹاؤٹ کیا کرتا ہے, ٹاؤٹ سٹنگ جرنیل کی کیسے تعریفیں کرتا ہے. تو وہ ویڈیوز لگاتے تھے ہم, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ 5-7-10% اعتراض, اختلاف, خدشات, توقعات سے مایوسی, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. 90% میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. عمران خان زندہ باد ہے, عمران خان ہمیشہ زندہ باد. پی ٹی آئی بھی زندہ باد ہے. میں میری اس تحریک کا کبھی مقصد نہیں ہے کہ کسی کو مردہ باد کیا جائے. میں سمجھتا ہوں لوگ جس کو پسند کرتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, وہ ضرور کریں. میرا اس جرنلسٹ یہ کام ہے کہ میں نے دنیا بھر گھومنے کے بعد جو پولیٹیکل سسٹم کو بہتر سمجھا, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز جس طرز کی ہوتی ہیں ویسی ہونی چاہیے, ان کی میں بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب سے متعلق میری جو دل میں عزت اور قدر ہے اور بڑھی ہے. اب جب میں اس تحریک کے لیے گلی گلی شہر شہر جاتا ہوں نا, تو وہاں مجھے مثلاً پھالیا گیا, لوگوں نے کہا جی خان صاحب یہاں آج سے اتنے سال پہلے آئے تھے, 20 لوگ بھی نہیں تھے. میں 4 سدا گیا, انہوں نے کہا جی اسی طرح میں بیٹھک میں آگے بیٹھے تھے, 4 لوگ ان کے ساتھ تھے. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار خان نے کتنی اسٹرگل کی ہے, کتنی جد و جہد کی. دیکھیے گول ایک تھا, مطلب میرا ایک گول ہے, ایک ان کا. آپ کو فیلنگ بھی آتی ہے کہ میں عمران خان سے بڑا؟ نہیں ہرگز نہیں. خان صاحب نے اپنی ان کا گول تھا, اور وہ گول یہ تھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا. میں ایک بالکل مختلف مقصد لے کے نکلا ہوں, اور وہ یہ کہ لوگوں میں سے انہیں لگتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر اگر بنتا ہے, ایک انسان کو اپنے اوپر ہی سب سے زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا, اگر میں پرائم منسٹر بنتا ہوں تو میں جو پازیٹیو کام کر سکتا ہوں وہ شاید کوئی اور نہ کر سکے. جو میرے پلان ہے میں ان کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں وہ شاید ایک عبدالغفور نہ کر سکے. اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں کہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے دل میں ان کی قدر کے, انہوں نے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے بہت محنت کی. اس سے پہلے شوکت خانم کے لیے انہوں نے بہت محنت کی, گلی گلی گئے, ہر جگہ گئے. تو بھائی سارے میرے سوال, اعتراض, تنقید اپنی جگہ, لیکن ایک آدمی کی زندگی سے بہت ساری ایسی باتیں جن سے انسپائر ہونا چاہیے, انسپائر ہونا بنتا ہے, اور میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک. اقرار صاحب, اگر لیٹس ایزیوم فور اے مومنٹ کہ جو آپ کی تحریک ہے وہ اس وقت پاور میں, اور 27ویں ترمیم ابھی امپلیمنٹ ہوئی ہے جی, اور وہ والا پرپوزل ہمارے پاس آتا ہے یا آپ کی پارٹی کے پاس آتا ہے, تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ می ایز این انڈیویژول تو ڈیفینیٹلی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ قانون, نہ شریعت, نہ اخلاق, کوئی بھی ان کی اجازت نہیں دیتا. مگر ہم یہ ازیوم کر کے تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا, آپ یہ بتا دیں 27ویں ترمیم جو ابھی پاس ہوئی ہے وہ ٹھیک پاس ہوئی ہے غلط؟ ہرگز غلط, قابل مذمت ہے بھائی, کون اس کو ٹھیک کہہ سکتا ہے؟ میں اس میں تو دیکھیے کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں اس کو کروں گا یا نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ایک پارٹی ایسی بن جائے, ایک ایسا نظام بنا دیں کہ جہاں عام آدمی کے پاس ایکول موقع ہو اپنا فیصلہ بھی کرنے کا. اب یہ ترمیم اور اس طرح کے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک خاندان کے اقتدار کا معاملہ ہے نا. کون سے والے کا؟ نواز شریف صاحب کے خاندان. لیکن ترمیم میں تو پرائم منسٹر کو تشنا نہیں ملا, صدر کو ملا. سر یہ انڈائریکٹلی ایک استثنائی ہے نا کہ آپ کا آپ کے اقتدار کو بہت بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. پریزیڈنٹ کو ملی ہے امیونٹی فار لائف لانگ, پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور اس کی بھی ریزن بھی آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے. پرائم منسٹر کو بھی تو مل سکتی تھی. نہیں کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی اصولاً. تو اگر لیٹس ایزیوم فار اے مومنٹ کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ کو امیونٹی مل گئی ہے, ڈیفینس کے ہیڈ کو امیونٹی ملتی ہے, پرائم منسٹر کو کیوں نہیں ملتی؟ پرائم منسٹر نے ویسے تو ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے خود منع کر دیا, امیونٹی کی بات ہو رہی تھی. اس کا مطلب کہ ہم سیٹ کے لیے ترمیم نہیں بنا رہے تھے, کہ انڈیویجول کے لیے ترمیم بنا رہے تھے. جو اگر شہباز شریف نے کہہ دیا کہ نہیں میں والنٹیئر کرتا ہوں, ہو یہ رہا ہے نا. زرداری صاحب کو اپنے مفادات عزیز ہیں, نواز شریف ہے, شہباز شریف. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی اگر امیونٹی پرائم منسٹر کی سیٹ کو بھی ملتی تو شاید عمران خان کو اس کا بینیفٹ مل جاتا. عمران خان کو نہیں وہ اگر وہ صورت میں ہوتا کہ اگر آپ اس کو مؤثر بماضی کرتے کہ یہ آج لا یا ترمیم ہو گئی ہے, اب یہ امپلیمنٹڈ ماضی سے بھی ہو. لیکن یہی ہوا ہے نا, ابھی پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے وہ امپلیمنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, بنیادی بات ہی غلط ہے. یہ تو کسی بھی صورت کسی کے لیے بھی ہو تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے اقرار صاحب, اگر کوئی بھی ہم ایک تنظیم آپ کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی لیول کی یا ایک یونیورسٹی لیول کی بھی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو ہم اس کے آبجیکٹیوز بناتے ہیں, اس کی ایک آئیڈیولوجی ہوتی ہے. تو ایک آپ کی تحریک ملک گیر تحریک بنتی جا رہی ہے, آپ کی تحریک کی آئیڈیولوجی کیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ نہیں غیر اسلامی تو خیر کبھی بھی لبرل ہے یا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میری تحریک کی اس وقت جو آئیڈیالوجی ہے وہ صرف ایک لفظ ہے, اور وہ ہے جمہوریت. اور جمہوریت
ایک نظام کے طور پر بھی کہ یعنی الیکشن کے ذریعے اور اس طریقہ کار سے لوگوں کو منتخب ہونا چاہیے, اور جمہوریت ایک نظریے کے طور پر بھی, یعنی سب کے پاس برابر موقع ہونا چاہیے کہ جس میں جتنی قابلیت جتنی صلاحیت ہے وہ فیصلے کرنے کی مسند یا منصب پر پہنچ جائے. یہ فیصلہ اس کے بعد ہوگا کہ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, ان کا ایک طریقہ کار وضع ہو جائے گا کہ وہ فیصلے کس طریقے سے کریں گے, یعنی پہلے ایک تجویز آئے گی اور اس پہ کس سطح پہ ووٹنگ ہوگی, کون اس کے حق میں بات کر سکتا ہے, کون اس کے اگینسٹ بات کرے گا, اور ووٹنگ کے ذریعے کیسے وہ تجویز ود ان دا پارٹی. اس کے بعد وہ نوجوان یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. آج میں آپ سے کہوں کہ جی نہیں, ایک رائٹ ونگ کی پارٹی ہونی چاہیے یا ایک لیفٹ ونگ کی پارٹی ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایز این انڈیویجول ایک شخص کے طور پر اپنا نظریہ ابھی سے امپوز کر رہا ہوں اس پارٹی پر جو بھی وجود میں بھی نہیں آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کو ایک بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک ایسی پارٹی ہو کہ جس کے اپنے اندر ڈیموکریسی ہو, جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو, فیصلے مشاورت سے ہوں اور فیصلوں کا ایک طریقہ کار ہو جو کہ ڈیموکریٹک بیسڈ ہو. اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجیے پاکستان کے نوجوان کہ ان کو مذہبی اسلامی نظام نافذ کرنا ہے, ان کو ایک سیکولر اور لبرل ریاست بنانی ہے. جو فیصلہ اکثریت رائے سے وہ نوجوان کریں اس فیصلہ. اگر آج لوگ آپ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو رہے ہیں, وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ وہ اس بات پر ہو رہے ہیں کہ لوگوں میں اقتدار آنا چاہیے. وہ اس بات پر ہو رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو بھی موقع ملنا چاہیے. صرف ایچیسن کالج والوں کو, صرف انڈسٹریلسٹ کو, صرف سرمایہ داروں کو, صرف جاگیرداروں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں یا حلقوں کی سیاست کریں. ایک عام آدمی کے پاس, ایک ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس, ایک ڈرائیور اور کنڈکٹر کے بیٹے کے پاس بھی برابر کا موقع ہونا چاہیے کہ وہ ہر سطح پر اپنے ملک کو اپنی قابلیت کی بنیاد پر لیڈ کرے, کسی کی پسند ناپسند پر نہیں کہ ایک لیڈر نے احسان کر دیا کہ اس کو بنا دیا یا دوسرے کو بنا دیا. ایک سسٹم ہو جس کے تحت کسی کے پاس بھی برابر کا موقع. مجھے لگتا ہے یہ نظریہ یا بیانیہ یہ سیم جو پریکٹس ہے یا جو ماڈل ہے یہ ہمارے پاس پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے جماعت اسلامی کی صورت میں. تو اس میں اور ہم اس تحریک میں کیا فرق ہے؟ آپ ان کو امپاور کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو امپاور کریں فار ایگزامپل. جی بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے میں اس بات کا ہمیشہ قائل ہوں کہ پاکستان میں ایک اگر جمہوری ماڈل ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی میں بہترین الیکشن کا نظام موجود ہے, بہترین مشاورت کا شورا کا ایک سلسلہ ہے, اور اس میں سراج الحق صاحب جیسا ایک غریب آدمی بھی امیر بن جاتا ہے, مڈل کلاس کا حافظ نعیم صاحب امیر مطلب کہ جماعت کے امیر بن جاتے ہیں. جی امیر جماعت اسلامی ہو جاتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ امیر نہیں ہوئے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی آئیڈیل ہے, مگر اس میں چھوٹا سا ایک چیلنج بھی ہے ساتھ ساتھ. جماعت کے بارے میں جو ایک تاثر یا پرسیپشن درست ہے یا غلط ہے اس پر بھی بحث نہیں کرتے, اور وہ یہ کہ وہ اسپیسیفکلی ریلیجن میں ایک مکتبہ فکر کی ایک نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. نہیں, کون سا مکتبہ فکر کی؟ مولانا مودودی کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو. لیکن جماعت اسلامی کو میں آپ کو ہر طرح میں نے آپ سے کہا, میں نے شروع میں یہ جملہ بولا کہ پرسیپشن ان کے بارے میں یا تاثر یہ ہے, اس پر غلط ہے درست ہے وہ وہاں پر میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن تاثر یہی ہے کہ اس میں لبرل, آزاد خیال لوگ, کرسچن, ہندو, شاید اہل تشیع, شاید اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, بہت سارے ایسے مکاتب ہیں جو شاید نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے. درست ہے یہ غلط ہے, یہ بحث بات کی ہے, لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے. اس پرسیپشن کے ہوتے ہوئے شاید ہے یہ اٹ سیلف ایک چیلنج ہے جماعت اسلامی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایسی سینٹرل ہارڈ کور الیکٹورل پالیٹکس کرنے والی, اقتدار کی سیاست کرنے والی ایک جماعت ہو کہ جس میں ہر نقطۂ نظر کا, ہر مکتبہ فکر کا, ہر مسلک کا, ہر مذہب کا, ہر طرح کا, ہر پیشے اور شعبے اور طبقے کا آدمی ہو جو کہ اس کا حصہ ہو. وہ چیلنج پھر اوور کم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. اینڈ اسٹل آئی سے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہی ضروری ہے, یعنی آپ کے پاس 2, 3, 4, 5 اچھے ڈیموکریٹک آپشنز ہوں, یہی ڈیموکریسی ہے. بالکل, وائی ناٹ کہ آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں. اقرار صاحب, اگر کہیں اپنے صحافتی کریئر کو ہی پریکٹس کرتے ہوئے کوئی کسی آپ پرابلم میں پھنس جاتے ہیں, لیٹ سے کسی جیل میں آپ چلے جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے, تو آپ کی فیملی کے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں یا جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو باہر نکالنے کے لیے. ظاہر ہے فیملی ہے, سینٹیمنٹس ہیں, وہ کرے. وہ ایسے ہی ہوگا, پہلا آج آپ کے لیے نکلے گا فار ایگزامپل. تو ایسا کیوں ہوا کہ جب عمران خان صاحب کے صاحب زیادہ کسی سے ملتے ہیں یا کوئی بھی ان کو جیل سے نکالنے کے اوپر کوئی بھی موومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں لعنت ہے؟ آپ کی ٹویٹ ہے کہ امریکی سازش سے لے کر امریکی سفارش لعنت ہے. نہیں, ان کی ایفرٹ پرسنل کے اوپر نہیں, آپ پوری قوم کو ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ہمدردیاں سمیٹتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کر دی, آپ سائفر لہراتے ہیں اور امریکہ کو اتنا برا بنا کے پیش کرتے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اسی امریکہ سے آپ مدد کے طالب ہوتے ہیں, انہی امریکی سینیٹرز پر لابنگ کر کے آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اسی امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے, اس کے خوف کی وجہ سے آپ اسرائیل کی مذمت کی ٹویٹ بھی نہیں کرتے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اس شفٹ جو آپ کا نیریٹو کا شفٹ تھا,
یا جو آپ کا جو یو ٹرن تھا امریکہ کی سازش سے لے کے پھر امریکہ سے سفارش کروانے تک، یہ اس رویے پر ہے. بیٹوں کے طور پر بچوں نے کوشش کر رہے تھے نا، بچے تو اپنے باپ کے لیے. بچوں کے علاوہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے نا. لیکن وہ آپ نے ان کی اس پرٹیکولر میٹنگ کو لے کے آپ کو کیسے بتائیے کہ میں نے ان کی پرٹیکولر وہ ٹائم لائن ہرگز نہیں بھائی. میں تو اوور آل ان کی ایفرٹس جو ہیں، جس میں امریکی سینیٹرز کی بات کی لابنگ کی بات ہے، ٹرمپ کے آنے کے بعد سے عمران خان صاحب کا اسرائیل کے خلاف کوئی ٹویٹ نہ کرنا ہے، اتنے بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اتنا پورا نیریٹو بنایا اور اس کو تو اس رویے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اب تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں جو اب آپ کی تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے، اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک منشور تو پھر بھی ہونا چاہیے ایک تحریک کا. ایک پارٹی ہے لیٹ سے، آپ مطلب کہ کس موٹو کے ساتھ آ رہے ہیں؟ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیا روٹی کے معاملات آپ حل کریں گے؟ نظام کو آپ تبدیل کریں گے؟ لوگوں کی بے روزگاری کو آپ ختم کریں گے؟ وہ آپ کا کیا نیریٹو کیا ہے جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے ڈرامے، جھوٹے نعرے، روٹی کے، کپڑے کے، مکان کے، تبدیلی کے، ووٹ کو عزت دو کے ہم نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں ہوا کہ کبھی کوئی ایچیسن کالج والا پرائم منسٹر بن رہا ہے، کبھی کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا، کبھی کوئی. اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں کوئی برائی نہیں ہے. میں صرف عرض یہ ایک پڑھے لکھے بندے کو ہی میرے ملک کا وزیر اعظم ایک پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے. میں طبقاتی فرق کی بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ایچیسن میں ایک غریب کا بچہ ریڈی والے کی بیٹی تو نہیں پڑھ سکتی نا. میں بارہا 78 سال لیکن یہ اس فیکٹ کو بھی تو ظاہر نہیں کرتا نا کہ اگر نہیں بننا چاہیے ایچیسن میں پڑھا ہے تو اس نے کوئی غلطی تھوڑی کر لی یا امیر ہے یا اس کی کوئی غلطی تھوڑی ہے، کوئی پابندی لگ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں 78 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں کر سکے ہم کہ کوئی مڈل کلاس کا نوجوان پرائم منسٹر بن جاتا، کوئی مڈل کلاس آدمی کوئی ایک عام آدمی پرائم منسٹر بنتا. دنیا میں ہوا ہے نا، غوران ممدانی سے لے کر کتنی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اربوں کھربوں پتی لوگوں کو بھی شکست دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ اقتدار عام لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، سب کے پاس برابر کا موقع ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ ختم ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی میرٹ کا ایک نظام ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں جو لوگ نکل کر سامنے آئیں گے وہ صحیح معنوں میں عوام کے اور حقیقی نمائندے ہوں گے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس دن پاکستان میں ایک ایسا مڈل کلاس وزیر اعظم بن گیا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت کا، لوڈ شیڈنگ کا، مہنگائی کا یا بے روزگاری کا سامنا کیا ہوگا، وہ بدلے گا پاکستان کی تقدیر. ایچیسن کالج کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ایچیسن کالج میں پڑھنے والے کو کانے نو کے ایک محلے کی گلی کے پرابلمس کا نہیں ادراک ہو سکتا ساری زندگی. لندن سے پیراشوٹ کے ذریعے تشریف لانے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے سارا زندگی اور بچپن دبئی اور لندن کے محلات میں، کچھ سارے محلات جیسے اس میں گزارا، ان کو نہیں اندازہ ہو سکتا. یا بچپن میں سونے کا چمچ لے کر آنکھ کھولنے والے نواز شریف صاحب، اتفاق فاؤنڈری والوں کو، ان کو کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باغبان پورا، مغل پورا، بورے والا، سیون، دادو، وہاں کی گلیوں اور محلوں کے کیا مسائل ہیں. آپ اقتدار کو ایک تو یہ کہ اس طرح سے سیاسی جماعت کی شکل میں لوگوں تک منتقل کریں، اور پھر بلدیاتی نظام یہ کرنا پڑے گا آپ کو. ان لوگوں نے اپنی شہنشاہیت اور بادشاہت کے ڈر، خاتمے کے ڈر سے آج تک گلی محلے کے کونسلر کو، میئر کو، چیئرمین کو، ناظم کو امپاور نہیں کیا. ساری دنیا میں یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کے انڈر پولیس بھی ہوتی ہے، ان کے انڈر تعلیم بھی ہوتی ہے، ان کے انڈر صحت کا محکمہ بھی ہوتا ہے، ان کے انڈر روڈز انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ڈائریکٹ فنڈز بھی آتے ہیں. سارے جو ٹیکسز ہیں لوکل، وہ سب پہلے ان کے پاس آتے ہیں. یہ بیچارے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہتے کہ صوبائی حکومت ہمیں فنڈ دے گی تو ہم کام کریں گے. سب سے پہلے آپ کو گلیوں محلوں میں لوگوں کو مضبوط اور امپاور کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیوں میں عام لوگوں کو امپاور اور مضبوط کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا، مختصراً آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب تک یہ جو تحریک ہے اس کی کیا فیکٹس ہیں؟ کتنے آپ لوگوں سے مل چکے ہیں؟ کتنے شہروں میں آپ کارنر میٹنگ، یہ جلسے؟ میں بہت سارے شہروں میں. آپ دیکھیے کتنی کمال بات ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ابھی اس تحریک کا ہم نے کوئی نام اناؤنس نہیں کیا. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اس کا کوئی رجسٹریشن کا پلیٹ فارم اناؤنس نہیں کیا. اور کیسا تہلکہ ہے اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں. اور کون سا ایسا مضبوط ہاتھ آپ کے پیچھے ہے جو اتنا تہلکہ مچ گیا؟ مجھے لگتا ہے یہ نظریہ اٹ سیلف بہت مضبوط ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی طاقت اٹ سیلف، کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا پارٹی میں اور یا حکومت میں، عام لوگوں کے درمیان اقتدار ہوگا. ایک ایسی سیاسی جماعت ہوگی. کنگ میکر بننا چاہتے ہیں؟ کنگ نہیں بننا چاہتے؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کنگ میکر بننے کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو کہ جمہوریت اور مشاورت سے فیصلے ہوں، ایک آدمی کا فیصلہ امپوز نہ ہو، ایک خاندان. وہ تو تب ہو کہ کنگ میکر بننے کے بعد جیسے الطاف حسین تھے، کوئی بھی اور، کہ پارٹی میں کوئی الیکشن کا، انٹرنل ڈیموکریسی کا، میرٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. جس کو وہ چاہتے تھے اٹھا کے بنا دیتے تھے، جس کو وہ چاہتے تھے حلف دلوا دیتے تھے، جس کو وہ چاہتے تھے ٹکٹ دے دیتے تھے. اس میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یونین کاؤنسل سے پہلا الیکشن ہوگا، اور جو آدمی یا ممبر یونین کاؤنسل کا پہلا الیکشن لڑ کر پریزیڈنٹ بنا ہوگا، صرف
وہی اہل ہوگا پارٹی چیئرمین بننے کا تھرو اے پراپر پروسیس. بالکل ٹھیک. اس سے گزر تو اب تک اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ 30 سے زیادہ شہروں میں آپ اپنی 50 سے زیادہ شہروں میں آپ تقریباً 50 کے قریب, تو یہ ظاہر ہے. اب میں بھی اپنے گھر سے یا اپنے آفس سے یہاں تک آیا ہوں تو میرے جو گاڑی ہے اس میں فیول کنزیوم ہوا ہے, ایک کوسٹ مجھے بیئر کرنی پڑی ہے. یہ کیمراز ہیں, سارے لوگ ہیں, ان کی ایک کوسٹ ہے. تو آپ 50 سے زائد شہروں میں پچھلے 2-3 مہینے کے اندر ہی جو وزٹ کر چکے ہیں, اور آپ نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں 10,000 پڑے. تو 10,000 میں وہ کون سا فیول آپ نے ڈلوایا اپنی گاڑی میں, ہمیں بھی بتائیں ذرا. نہیں, وہ 10,000 اس طرح نہیں میں نے کہا تھا. میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا, آپ کو اپنی مرضی کے مطلب اٹھاتے ہیں نا, اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری تنخواہ کتنی ہے. ٹھیک ہے, وہ 5 سے 10 ملین کے درمیان میں نے وہ بھی کہی تھی. ٹھیک ہے. تو میرا یہ کہ چونکہ میں بہت فضول اور شاہ خرچ واقع ہوا ہوں, تو یہ میرے بہت جلدی پیسے ختم ہو جاتے ہیں, اور اس زمانے واقعی ایسا ہی تھا. تو اللہ کا شکر ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھی ہینڈسم سیلری ہے. مطلب آپ اپنی سیلری لگا رہے ہیں ان سارے چکروں میں؟ جی کیوں نہیں, مجھے اس ملک نے کیا نہیں دیا, کتنی عزت. ٹھیک ہے اس وقت تنقید ہو رہی ہے, لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اللہ کی ذات نے جس آدمی کو بھی تاریخ میں عزت دی ہے اس پر ابتدا میں الزامات بھی لگے. کب تک آپ اپنی سیلری لگاتے رہیں گے؟ نہیں, پیٹرول کی حد تک تو لگتی رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں. اتنی تو ہے, اتنے پیسے تو ہیں کہ ہم گھوم پھر سکتے ہیں. اور جہاں جاتے ہیں وہاں جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ارینج کر لیتے ہیں. کسی ہال میں وہ کسی چیمبر کا ہال مانگ لیتے ہیں, کسی یونیورسٹی کالج کا ہال ہو جاتا ہے, کسی کا ذاتی دفتر ہو جاتا ہے, کہیں وہ بیچارے آپس میں پیسے ڈال کے ایک چھوٹا سا وہ لے لیتے ہیں, اس میں کھانا وانا تو ہوتا نہیں ہے. لیکن آپ کے دماغ میں فیوچر کے حوالے سے جو پارٹی ایکسپینسز ہوں گے اس کے لیے کوئی ماڈل ہے؟ وہ ساری دنیا ان سوالات کے جواب پچھلے 200-300 سال میں ڈھونڈ چکی ہے. جتنی پارٹیاں چل رہی ہیں, وہ پارٹی فنڈ کیسے آئے گا, وہ کارپوریٹ فنڈنگ ہوگی, وہ فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوں گے, وہ گورنمنٹ گرانٹس ہوں گی, وہ اس کا ایک پورا ماڈل اور میکینزم موجود ہے کہ پارٹی کے اندر ایک مڈل کلاس آدمی, پارٹی کے اندر ایک عام آدمی کیسے الیکشن لڑے گا, اس کو جو کروڑوں روپے الیکشن کے اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج ہوں گے, کہاں سے آئیں گے. وہ پورا ظاہر ایک نشست میں ممکن نہیں ہے, لیکن ساری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ چکی ہیں. دیٹ از ہاؤ ایلان مسک اور ٹرمپ کے مقابلے میں, کھرب پتی ارب پتی لوگوں کے مقابلے میں, $2 لاکھ جس کے اکاؤنٹ میں تھے, زہران ممدانی وہ نیو یارک جیسے شہر کا میئر بن جاتا ہے. بیکاز سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگوں کو امپاور بھی کرتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, وقار زکا صاحب ہے ہمارے ملک کے ایک بڑے مشہور شخصیت ہیں, ان سے کسی نے پوچھا اقرار الحسن پارٹی پہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ CM سندھ بن جائے اور میں PM بن جاتا ہوں اور میری پارٹی جوائن کر لے. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن میں تو پہلے دن سے آپ سے عرض کیا کہ میرا مقصد عہدہ ہے ہی نہیں, تو بندر باڑ تو تب کریں ہم کہ یار چلے کامران آپ کو گورنر لگا دیتے ہیں, میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. یہ تو ہم تب کریں جب میرا نظریہ اس طرح سے ہو. میں تو کہہ رہا ہوں میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا, چاہے وہ CM کا ہے چاہے وہ کونسلر کا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں لوگوں کے درمیان میں عہدے ہونے چاہیے. نوجوان عام آدمی کے پاس بھی برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پرائم منسٹر بن سکے, وہ بھی چیف منسٹر بن سکے, اور کسی کی احسان مندی کی وجہ سے نہیں, میرٹ کی بنیاد پر اپنی قابلیت, پبلک اوپینین پہ. بالکل. پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے صرف 2 مختصر آپ سے رائے جاننا چاہیں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, 295C کے تحت ان کو اس وقت کسٹڈی میں لیا گیا, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے دیکھیں, یہ چونکہ ایک خالصتاً مذہبی معاملہ ہے. ویسے میں انجینئر صاحب کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں, ظاہر بہت سارے معاملات میں انہوں نے میرے حق میں بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر میں کوئی مفتی نہیں ہوں, ظاہر ہے یہ ایک بالکل خالصتاً شرعی معاملہ ہے کہ توہین رسالت کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی, کس بات پر توہین رسالت لگ سکتی ہے کس پر نہیں لگ سکتی. تو میرا مذہبی علم اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی فیصلہ صادر کر سکوں کہ 295C بنتی تھی یا 295C نہیں بنتی تھی اس معاملے کے اوپر. چلیں بالکل ٹھیک. اقرار صاحب, ابھی ہم نے فرا آپ ہی کا بھی پوڈ کاسٹ کیا, تو ان سے میں نے آپ کے بہاف پہ ایک سوال کیا جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ پوچھنا کہ چوتھی شادی. اچھا, میں نے کب کہا تھا کلیئر کر دیں نہیں تو مار پڑے گی. تو نہیں مذاق کر رہا ہوں, آپ نے نہیں کہا تھا, میں نے خود سے پوچھا کہ ایک سپورٹ خالی ہے اقرار بھائی کے پاس چوتھی, تو اگر وہ چوتھی شادی کا خواہش رکھتے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میری سجیشن یہ تھی کہ چوتھا جو اگر سپورٹ آپ نے فیل کرنی ہے وہ کوئی انٹرنیشنل ہو. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کوئی ارادہ ہے؟ نہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو چوتھی شادی ہے وہ اپنے مشن, اپنے مقصد, اپنے کاز کے ساتھ کر لی ہے, اور میں اب زیادہ وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ, اور جب پھر میں گھر آتا ہوں بڑی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر بہت کوالٹی ٹائم اپنی بیگمات اور بچوں کے ساتھ گزاروں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو بیلنس ہے نا آپ کے کام میں اور آپ کی فیملی میں, یہ بہت ضروری ہے. میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ فلاں نے ملک کے لیے اپنے بچے چھوڑ دیے اور فلاں نے اپنے ملک کے لیے جو ہے نا اپنا مقصد چھوڑ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھلا اچھا انسان وہ ہے کہ جو ایکول
جو ہے نا وہ ٹائم کی تقسیم کرے اپنے کام میں, اپنے مشن میں, اپنے مقصد میں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ ملک کے بچوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت ریجیکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں, چاہے وہ نوکری کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی تحریک, کوئی مشن, کوئی کاز لے کر چل رہے ہیں. ان کو یہ بتانا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کہ پروردگار نے بھی آپ کے اہل خانہ کی ذمہ داری آپ پر پہلے رکھی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی آخر میں اقرار بھائی ہماری آڈینس کے لیے کوئی اچھی بات, کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میں یہ میسج جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بس یہی کہ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ یہ جو مہم اور تحریک اور موومنٹ ہم چلا رہے ہیں اس میں نہ تو کسی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ میرا کوئی فائدہ ہے, نہ میں کسی کے کہنے پر یہ کر رہا ہوں. بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں, آپ جس کو پسند کرتے ہیں کرتے رہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے جو آپ لوگوں کی ملکیت ہو, جس میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا لیڈر کون ہوگا, اور الیکشن کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے, میرٹ کی بنیاد پر وہ فیصلے کیجیے جیسے ساری دنیا کی سیاسی جمہوری جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. آپ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, آپ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں, زرداری صاحب کو پسند کرتے ہیں, صرف یہ سوچیے کہ ان کے بعد کیا کریں گے. پھر آپ کی اولاد, آپ کی نسلیں کسی اور شخصیت کو پوجیں گی, کسی اور خاندان کو پوجیں گی, پھر آپ کے پوتے پڑپوتے ان کے پوتے پڑپوتوں کو پوجیں گے یا کسی اور ایک شخص کے پیچھے چلیں گے. تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام بنا لیں کہ جسے کسی ایک شخص کی ضرورت نہ ہو. خان صاحب یا باقی کوئی بھی, انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے آئیے اور ملک کا اقتدار اور ملک کی قیادت آپ لوگ اور خاص طور پر نوجوان سنبھالیں. اقرار صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور. آپ کا شکریہ. خوش رہیں. تھینک یو.